پولیٹیکل ہیپننگ سے کرتے ہیں آغاز آج کے پروگرام کا، اور ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی آج ہے بڑی ہی اہم ملاقات۔ وزیراعظم اور مولانا کی یہ جو ملاقات ہے وہ ہوگی وزیراعظم ہاؤس میں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ ملاقات میں مدارس رجسٹریشن سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شام صاحب، گڈ مارننگ، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ہمیں۔ اور چلیں یہ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، یا پھر ابھی ہم انتظار کریں کہ مولانا آئیں گے، ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی، پھر کچھ نتیجہ نکلے گا؟ پہلے تو سونیا لائٹر نوٹ پہ، اور فیصل میں یہ کہوں گا کہ یو میڈ مائی ڈے بائی اسٹارٹنگ یور ڈے ود اے چیئرفل تھنکنگ۔ فلم کا ذکر کر کے یہ ہماری قوم ڈپریس اور اسٹریس اور انگزائٹی کی ماری ہے، اور صبح صبح ایسی کچھ سن کے آئی ریئلی فیلٹ سو گڈ۔ اچھا چلیں اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے فیصل کہ دیکھیں اب حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کن کن محاذ پہ یہ لڑ سکتی ہے، کون کون سے محاذ کھول سکتی ہے۔ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا میجر کردار ادا کیا تھا، PTI کے لوگوں کو بھی بڑی حد تک ٹون ڈاؤن کر کے تو لے آئے تھے اور بہت ساری چیزیں کروا لی تھی انہوں نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو سونیا اور فیصل مولانا کو نقطہ نظر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے مدرسہ ریفارم بل منظور کر لیا، وہ ایکٹ بن گیا۔ جب آپ کو جلدی تھی، آپ کو ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم، اس وقت آپ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ چیزیں لے کے آتے، اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی تھی، جو ایک ایکٹ بن چکا ہے وہ نہیں کیا آپ نے۔ تو اس کے بعد سے ظاہر ہے مولانا کا غصہ اپنی جگہ پہ بنتا ہے، اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سے وعدہ کیا گیا، وعدہ کر کے لوگ مکر گئے ہیں، صدر صاحب نے کیوں اس پہ سینڈ نہیں دی اپنی، کیوں نہیں سائن کیے۔ اس سارے تناظر میں دیکھا جائے تو مولانا صاحب کو آپ نے دیکھا، پہلے محسن نقوی صاحب جو پنڈی والوں کے نمائندے ہیں انہوں نے ملاقات کی، بلاول بھٹو نے ملاقات کی، اور لوگوں نے ملاقات کی، رانا ثناء وہ نہیں مانے۔ لیکن تھوڑی سی جو مجھے لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں فائر فائٹنگ انہوں نے کر لی ہے گورنمنٹ کے لوگوں نے ان کے ساتھ، جس کا آپ کو یاد ہوگا مولانا نے ایک بیان دیا تھا، یہ جو پریس کانفرنس اگلے دن انہوں نے MQM کے لیڈر کے ساتھ کی تھی، صدیقی صاحب کے ساتھ، مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ، وہاں انہوں نے ایک بات کہی تھی فیصل کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ بل منظور کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو مشاورت کر کے ہم اس میں کوئی نوک پلک سنوار سکتے ہیں، اس میں کوئی نئی امینڈمنٹ لے کے آ سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ IMF نہیں مانے گا، FATF نہیں مانے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے مدرسہ ریفارم میں جو چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی انہوں نے روک دی ہیں مولانا صاحب نے، یا گورنمنٹ نے ان کو ایڈ اپ نہیں کیا اس میں، جس میں وہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس میں جو یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، آپ اس کے لیے کیوں تیار نہیں ہو کہ انگلش پڑھائی جائے، فزکس کیمسٹری پڑھائی جائے، اور ساتھ ساتھ ان کا آڈٹ جو ہے نا فیصل اس پہ بڑی وہ کہتے ہیں، ان کو معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ان کو ہوتا ہے کہ جی دم پہ پاؤں آنا کہ یہ کیوں آپ کام کر رہے ہیں بھئی۔ اور دیکھیں نا جس طرح فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، بے شمار جگہوں سے باہر ملکوں سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے۔ دوسرا ان کا طریقہ واردات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مدرسہ ہے جس کی 50 شاخیں ہیں تو ایک مدرسے کا اکاؤنٹ بینک کا کھلے گا۔ وہ کہتے ہیں بھی یہ کیا، ہمیں کیا پتا کہ باقی 49 اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ بتائیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اسی طرح بار بار ایک اور بات آ رہی ہے جو مولانا صاحب کو کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ پاکستان ایک خدا نہ خواستہ سینکشن دیکھیں آگے ہی 4 کمپنیوں پہ سینکشن لگائی ہیں نیوکلیئر اور اس میزائل پروگرام کے حوالے سے، اور اب یہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ یہ بڑی مشکل سے FATF سے ہم باہر نکلیں تو آپ اس کو کر دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ملاقات میں ڈیفینیٹلی فیصل اور پرائم منسٹر صاحب انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اور مولانا صاحب کسی حد تک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق مدارس کے وہ جو 50 آپ دیکھ لیں مختلف قسم کے اپنا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں نقطہ نظر کے، انہوں نے بھی مولانا کے نقطہ نظر کی مخالفت کی ہے کہ نہیں بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ میرا خیال امینڈمنٹ کر کے ٹھیک کر لیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس ملاقات میں کسی حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں برف پگھلے گی، اور مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں نا مولانا صاحب تو اس وقت تو سیاسی عمل سے فیصل دور ہے نا، ابھی وہ باہر ہیں، ٹھیک ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے سینٹ کی 2 سیٹیں اور دلوائی جائیں، بلوچستان میں میرا حکومت کا حصہ دیا جائے، جبکہ اصل لڑائی تو ان کی PTI کے ساتھ ہے۔ وہ KP میں ہارے ہیں جہاں ان کا مین سٹے ہے، وہ ساری کی ساری PTI نے ان سے جیتی ہیں۔ تو بھئی دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پھر وہ ادھر جا کے آپ بات کریں نا، وہاں تو آپ بات نہیں کر رہے۔ تو مولانا کی بھی کمزوری ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا جو انہوں نے تڑی لگائی ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو آپ نے دیکھا 2019 میں
50,000 लोगों का मजमा लेके वो आ गए थे इस्लाम आबाद में और हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो पता नहीं क्या चोरी शुजात साहब ने उनको गोली दी थी, उठा के ले गए थे। बाद में पता चला मौलाना साहब के उन्होंने कहा था कि जी PTI की हुकूमत जो है ना चंद दिनों में हम खत्म कर देंगे, वो खत्म तो नहीं हुई थी। तो मेरा ख्याल अब कंक्रीट एश्योरेंसेस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर आती हैं तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब इस स्टेज पे वो मान जाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते। लेकिन ना दूसरी तरफ जिस तरीके से PTI ल्योर करने की कोशिश कर रही है, उन्हें दावत दी बानी PTI ने कि मुझे आके मिले और HXI और एक कमेटी बना दें, HXI भी हो, उसमें अफसर मैंगल भी हो और मौलाना फजल रहमान भी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नहीं, आप डिपेंडेबल आदमी नहीं है, आपकी बात मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि आप गारंटी कौन करेगा, एश्योरेंस कौन देगा कि जो हम बात करके आएंगे उस पर कायम रहेंगे। तो मौलाना PTI के साथ तो जाने के लिए तैयार नहीं। वो हमेशा से आप देख लें 14-15 साल से वो हुकूमतों में है, तो वो चाहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन इस वक्त उनका कोई हिस्सा नहीं बन पा रहा। अब वो अगले सेटअप में कुछ लोगों का ख्याल है सारी प्लानिंग अगले सेटअप के लिए उनके लिए हो रही है, जो उन्होंने कंसेशन लेनी है हुकूमत से या मुख्तदा से लेनी है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हुकूमत के लिए मुश्किल है कि किन किन माजों पे लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि कोई गिव एंड टेक इस पे हो जाएगा। जिस तरह आजम नजीर तारड़ साहब ने सुना है कोई नया फार्मूला तैयार किया है, जिसमें कोई जिसको टोन डाउन करके और ये किसी तरीके से बाहर के लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, FATF वाले और IMF वाले के जी टेरर फाइनेंसिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो उसको रोकने में किसी हद तक कामयाबी हो सकती है। जी चलें एहतशाम साहब, अब देखें आज की मुलाकात बड़ी अहम है, जैसा आपने कहा कि उम्मीद तो है बर्फ़ पिघलेगी, पिघलनी भी चाहिए, नहीं पिघली तो हो सकता है हुकूमत के लिए एक नया दर्द सर खड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।